اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خود للناس بینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کی ہے یہ اصل میں ہدایت کی اور ہر حق و باطل میں تمیز کرنے کی یہ وہ کتاب ہے۔ جب اس کو آپ پڑھیں گے تو حق اور باطل میں فرق پیدا ہو جائے گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ آپ پہ آشکارا ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس سے ہدایت ملے گی۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ آؤ اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر فکر کرو۔ جب تم اس پہ فکر کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے، جب تم اس پہ فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، تو اب جب یہ حق و باطل میں تمیز پیدا کر رہی ہے تو اس میں وقت آنے کے ساتھ تحریفات ہو جائیں گی، اس لیے کہ تمام جو گزشتہ جو صحیفے ہیں ان تمام میں تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گیا، تغیر ہو گیا، وہ اس کی وجہ کر وہ معتبر نہ رہی۔ تو قرآن پاک کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ جو ذکر میں نے اتارا ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں، یہ جو میں نے قرآن پاک اتارا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی فکر نہ کرے۔ اگر پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس کو مٹانا چاہیں گے، اس میں تبدیلی کرنا چاہیں گے، تحریف کرنا چاہیں گے، تغیر کرنا چاہیں گے، وہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا خالق و مالک کس کو حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بڑی بڑی قوتوں نے اس کو قرآن پاک کو جمع کر کے تلف کرنا چاہا، مختلف ممالک میں قرآن پاک پر بین لگا دیا، پابندیاں لگا دی، قرآن پاک کو پڑھنے پر پابندیاں لگا دی، لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ پابندی ختم ہوئی وہاں آپ کو لوگ قرآن کے جاننے والے، پڑھنے والے اس طرح سے ابھر آئے کہ ایسا لگا ہی نہیں کہ کبھی یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن پاک کا جو حفاظت کا ذمہ وہ اللہ نے لیا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ بہت ساری سازشیں ہوئیں اور اس پہ تحریفات کی کوشش کی گئی لیکن سب ناکام ہوئی۔ مامون رشید کے دور میں مامون رشید نے ایک علمی مجلس کا انعقاد کیا، ایک یہودی بھی اس میں شامل تھا۔ مجلس کے بعد اس یہودی کو بلایا مامون رشید نے، اور اس کے فصاحت و بلاغت بہت شاندار تھی، اس کا جو بیانیہ تھا، جو بیان کرنے کا انداز تھا وہ بڑا زبردست اور بہت ہی مسحور کن تھا۔ تو مامون رشید نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں ایک بڑا منصب عطا کروں گا اور ساتھ ہی تمہیں میں مال و دولت بھی عطا کروں گا، لیکن وہ تیار نہیں ہو، بولا کہ جو میرا دین ہے میں اس کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ ایک سال کے بعد ایک بڑی فقہی مجلس ہو رہی تھی، مامون رشید نے اس کا انتظار کیا، اس میں وہ شخص آیا، اس نے بہت فقہی دلائل دیے اور بہت زبردست عالمانہ گفتگو فرمائی۔ مامون رشید نے اسے بلایا، کہا کہ ایسا کیا وجہ ہوئی کہ تم نے پچھلی بار جب میں نے تمہیں بلایا میں نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں مال و متاع دوں گا، میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، میں تمہیں منصب دوں گا، اعلیٰ منصب عطا کروں گا، تم تیار نہیں ہوئے، ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ میں یہاں سے جب گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان مذاہب کو ٹیسٹ کر لوں، تو میں نے سب سے پہلے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں خوش خط ہوں، میں بہت اچھی، میری جو خطاطی ہے بہت شاندار ہے، تو میں نے جو ہے اس کو سب سے پہلے میں نے تورات اٹھائی اور تورات کے 3 نسخے لکھے اور اس میں کچھ تبدیلی اور تحریف کیا، اور اس کے بعد میں گیا جو یہودیوں کے عبادت خانے میں وہاں گیا اور میں نے وہاں ان لوگوں کو وہ کتابیں پیش کی، تو میری کتابیں بک گئیں۔ اس کے بعد میں نے انجیل کو اٹھایا اور انجیل کے میں نے 3 نسخے لکھے اور اس میں پھر میں نے اس میں تبدیل و تحریف کر دی، اور اس کے بعد پھر میں اسے گرجا گھر لے کے گیا اور وہاں میں نے ان لوگوں کو پیش کی، ان لوگوں نے اسے قبول کیا اور اسے خرید لیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے لکھے، قرآن پاک میں نے تبدیلی اور تحریف کی تھوڑی تھوڑی، میں ایک اسلامی کتب خانے میں لے کر گیا اور جب میں وہاں لے کر گیا تو ان لوگوں نے اسے لیا، اسے چیک کیا اور کہا کہ اس میں تبدیلی ہے، اس میں تحریف ہے، تو اسے میں نہیں خرید سکتا۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی صحیفہ ہے جو حق اور باطل بتانے والا ہے، اور اللہ نے اس کی جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا مطلب کہ یہی حق پر ہے۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ اب جو حق پر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ میں نے یہودیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔
یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پاک، صرف قرآن پاک پڑھ کر لوگ اسلام کو آج کے دور میں، اس پرآشوب دور میں بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس میں بڑی وجہ جو تحقیقات میں بات سامنے آتی ہے، ان کے انٹرویوز وغیرہ میں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن پاک پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ سراپا معجزہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو حق اور باطل کی تمیز جو آتی ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو امتوں میں جو صحائف آئے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ان کے علماء کے اوپر ذمہ ہے، حفاظت کا ذمہ ان کے علماء پہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ توریت کے بارے میں اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے انبیاء فیصلے کرتے ہیں، ان کے علماء فیصلے کرتے ہیں، ان کے ولی اللہ، ان کے اولیاء اللہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس کے جو حفاظت کا ذمہ ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کا ہے۔ تو ان کے علماء نے جب حفاظت کیا تو وہ چیزیں دھیمے دھیمے تحریف ہوں، تب اس میں تبدیلی آ گئی۔ لیکن قرآن پاک نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اللہ نے اس کا ذمہ خود لے لیا، تو اس میں قیامت تک کے لیے اس میں تبدیلی اور تحریف اور اس میں بدلاؤ کے امکانات ختم ہو گئے۔ اور ایسے یہیں پہ بات نہیں رکی، اللہ نے وعدہ کر لیا تو اس کے بعد پھر اعلان کر دیا کہ اس جیسے ایک سورہ لے کے آؤ، تم آؤ، تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سوائے اللہ کو چھوڑ کر جتنا ہے سب کو لے کے چلے آؤ اور اس پہ ایک سورہ جیسی بنا کے لاؤ۔ تم نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اس میں دعویٰ کی، اس میں ایک جلال میں اللہ تھا کہتا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ یہ واضح کر دیا کہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو قرآن کے ایک سورے کے مقابل میں کوئی سورے نہیں لا سکتے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ خاص انعام ہے کہ جو توحید کے ماننے والے، رسالت کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس ہدایت کا سرچشمہ قرآن مبین ہے، روشن کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، الفرقان ہے جو حق و باطل میں تمیز پیدا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگی کو قرآن سے سنواریں۔ قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو آپ کی زندگی، دین، دنیا اور آخرت تینوں کو سنوارتی ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، اور قرآن کو سمجھنا دین، دنیا اور آخرت تینوں کو سنوارنا ہے۔